السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ معزز و محترم مولانا محفوظ فلاحی و مدنی جامع مسجد پوسد کے امام و خطیب اور آج کے اس اجتماع کے ہمارے مہمان خصوصی، دارالعلوم اشاعت القرآن کے معلم حافظ شیخ اسماعیل صاحب اشاعتی، تمامی طلبہ، دارالعلوم اشاعت القرآن کے 23ویں سال کہ ایک طرح سے یہ پہلی انجمن ہے، پہلا ہفتے واری اجتماع ہے۔ حالانکہ مدرسے کے آغاز کو 15 دن ہو چکے، لیکن چونکہ طلباء کی آمد کا سلسلہ ابھی جاری ہے، کچھ طلباء ابھی آئے ہیں اور کچھ طلباء آنے باقی ہیں، اس لیے ابھی آج کے اس ہفتے واری انجمن میں طلباء کا تعلیمی مظاہرہ، تعلیمی پروگرام نہیں ہے، لیکن مہمان مربی کے ذریعے سے دارالعلوم اشاعت القرآن کے معلم حافظ اسماعیل صاحب کے ذریعے سے بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ میں بھی اس موقع سے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے شرائط علم اور ارکان علم کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام کی جتنی عبادات ہے، جتنے احکام ہیں، فرائض ہیں، تو ان فرائض کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں۔ وہ شرائط اگر پوری ہو تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے، وہ ارکان اگر پورے ہو تو عمل صحیح ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ایک فریضہ ہے، تو بنیادی طور سے اس کی 7 شرائط ہے جو نماز کے آغاز سے پہلے ضروری ہے۔ شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں جو عمل سے پہلے ضروری ہے، وہ شرط اگر ہو تو عمل کا آغاز صحیح ہوگا۔ تو 7 شرائط نماز کی اور 7 ہی ارکان ہیں نماز کے۔ ارکان کہتے ہیں جو اس عمل میں داخل ہے، اندرون میں شامل اور داخل ہے، اور یہ صرف نمازی کے حوالے سے نہیں ہے، ایمان کی بھی کچھ شرائط ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں، حج کی بھی کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں، روزے کی بھی کچھ شرائط ہے اور اس کے ارکان ہیں۔ تو اسی طرح سے فریضہ علم یہ بھی ایک فریضہ ہے، تو فریضہ علم کی بھی کچھ شرائط ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو علم کی جو شرائط ہے، بنیادی طور سے علم کی 2 شرطیں ہیں، لیکن اس میں بہت ساری جزوی شرائط پھر شامل اور داخل ہو جاتی ہے۔ علم کی پہلی شرط ہے کتاب، جو آپ حاصل کر رہے ہیں، کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ تو کتاب اس کے لیے شرط ہے۔
اور دوسری شرط ہے علم کی معلم۔ صرف کتاب سے علم حاصل نہیں ہوگا نا، کتاب تو نہیں پڑھائے گی آپ کو، ہاں کتاب کا معلم آپ کو سمجھائے گا، پڑھائے گا۔ تو یہ دو بنیادی شرائط ہے۔ اب یہ دو بنیادی شرائط کے بھی کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ کتاب سے کیا مراد؟ کتابیں تو بہت ساری ہوتی ہے، لیکن جب اسلام کے علم کی بات آئے گی تو اسلام کو سمجھانے والی جو کتاب ہے، ظاہر بات ہے وہی کتاب مراد ہے۔ دین اسلام کو کوئی سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے تو دین اسلام بھی کتاب میں ہے اور اس کے بھی معلمین ہیں۔ تو اصل کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ الکتاب جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، ہدایت کی کتاب۔ اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ تو کتاب کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ جس کتاب کی طرف ہونی چاہیے وہ ہے کتاب ہدایت، رہنمائی کی کتاب، اور اس کی آخری اور کامل شکل ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ پہلی بھی جو کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور اور مختلف صحیفے، دراصل وہ بھی الکتاب ہی کا حصہ تھے۔ اور دوسری جو شرط ہے، اب گویا کہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ کی کتاب کی اہمیت اس پر واضح ہونی چاہیے، اور یہی کتاب کے ذریعے سے مجھے علم حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مجھے صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شرط ہے کہ معلم سے ہمارا تعلق و رشتہ بھی جڑے، معلم کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اصل معلم تو خود اللہ ہیں، لیکن اللہ سے ہم کہاں گفتگو کر سکتے؟ اللہ ہر ایک کے پاس تو نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نیابت کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے واسطہ علمہ، قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو تعارف ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے جس نے آپ کو علم دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود طاقتور ہے۔ تو معلم تو اصل اللہ ہے، لیکن اصل اللہ سے ہمارا براہ راست تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا انبیاء تک اللہ کی کتابوں کو پہنچانے کے لیے، اپنا علم پہنچانے کے لیے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے معلمین بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم انسانیت ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے، لیکن معلم انسانیت بھی ہے، معلم قرآن ہے، معلم حدیث ہے۔ تو اصل معلم اب اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اس کے رسول ہے، لیکن رسول بھی دنیا سے جا چکے، لیکن ہم کو وہی کتاب سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، اسی کتاب سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور انہی معلمین سے علم حاصل کرنا ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم دیا ہے، جنہوں نے اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ تو وہ ہیں انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے پیروکار۔ تو اب یہ جو اساتذہ ہے، ایک طرح تو یہ وارثین انبیاء ہے، علماء کو وارثین انبیاء بھی کہتے نا۔ انبیاء علیہ السلام جو ذمہ داریاں لے کر آئے تھے، تو وہی ذمہ داریاں اہل علم اس دنیا میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وارثین انبیاء یعنی علماء سے ہمارا تعلق و رشتہ جڑے۔ یہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ جو کتابیں لکھی گئی ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بتلانے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھانے کے لیے
اب گھر میں رہتے ہوئے آپ یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اور یہ اداروں کی جو تاریخ ہے، مدارس کی جو تاریخ ہے بہت پرانی تاریخ ہے، اتنی پرانی تاریخ ہے جتنے اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ لیکن آخری دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا، تو دور مکی میں بھی ایک ادارہ تھا، دار ارقم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دار ارقم یعنی حضرت ارقم کا گھر، جو مکہ کے مضافات میں تھا، مکہ کے کنارے پر یہ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دار ارقم میں پہنچے۔ تو یہ مدارس کی جو تاریخ ہے یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی تاریخ ہے، بنیادی تاریخ ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ کا اس بنیاد سے رشتہ اور تعلق نہیں جڑے گا، تب تک امت مسلمہ گمراہی سے نہیں بچ سکتی، ہدایت اس کو نہیں مل سکتی۔ پھر یہی تاریخ پھر دار ارقم کے بعد پھر جب اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام مدینہ گئے، تو مدینہ میں جو سب سے پہلے آپ نے کام جو انجام دیے، ان میں سے مسجد نبوی کی تعمیر، اور مسجد نبوی سے متصل ایک طرح سے وہ چبوترا۔ مسجد نبوی میں بھی تعلیم ہوتی تھی، لیکن ایک چبوترا بھی کھانت اس کے لیے مخصوص تھا، اس کو صفہ کہتے ہیں، اور اس جگہ پر جو تعلیم حاصل کرتے تھے، تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور ایک طرح سے ان کا قیام بھی وہیں ہوتا تھا، ان کا طعام بھی، یعنی ایک طرح سے اقامتی درسگاہ بھی تھی وہ، دارالاقامہ۔ صحابہ اکرام وہاں جو کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کی صورت میں اور بھی دوسرے چیزوں کی صورت میں وہاں ان کے لیے کھانے کا نظم کرتے تھے، اور کبھی کبھار یہ خود اصحاب صفہ جو ہوتے تھے وہ جنگل سے جا کر وہ لکڑیاں بھی لاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے بھی اپنا معاش پورا کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ دارالاقامہ کی تاریخ بھی کوئی نئی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے کہ تعلیم جہاں پر حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے قیام و طعام کا بھی وہاں نظم ہے۔ تو یہ اس کا آغاز ایک طرح سے مدنی دور سے ہی ہو چکا تھا، مسجد نبوی کے ذریعے سے ہی، اور اصحاب صفہ کی تاریخ کے ذریعے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر تاریخ کے ہر دور میں اہل ایمان نے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھا، چنانچہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ ادارے قائم ہیں وہ اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ یہ ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں کہ سب کے سب ایمان لانے والے وہ نکل کھڑے ہو۔ ہر ایمان والا وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتا، نا باہر جا کر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک فریضہ علم، ایک فریضہ فرض عین، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ تو گھر میں رہتے ہوئے بھی ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک تعلیم ہے فرض کفایہ، تفقہ فی الدین، کہ ایسے امت مسلمہ میں ماہر افراد رہے، قابل افراد رہے، جو اپنی تعلیم اور تربیت کی ضرورت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت بھی پوری کرے۔ مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیماری سے بچنا اور ہر ایک کے لیے صحت مند رہنا ضروری ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے نا، ہر ایک کے لیے ڈاکٹر بننا ممکن بھی نہیں، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری ہے صحت مند رہنا، ہر ایک کے لیے ضروری ہے بیماری سے بچنا۔ تو اب اس کا انتظام کس طرح سے کیا حکومتوں نے اور معاشرے نے؟ اس طرح سے کیا کہ معاشرے کے کچھ افراد کچھ اداروں میں جا کر ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے، امراض اور علاج کی تعلیم حاصل کرے، صحت اور بیماری کی تعلیم حاصل کرے، اور پھر ان واپس آئے
اور اپنے مقام پر پھر وہ دوا خانہ کھولے، اور ایسے ہوتا ہے نا، اور پھر مریض ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ تو جسمانی ایک طرح سے معالج ہے۔ یہ جو مدارس ہے اور علماء اکرام ہیں، یہ روحانی اور ایمانی معالج ہے۔ اب ان کی بھی ذمہ داری ہے، روح بھی یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا انتظام علماء اکرام نے یہ کیا کہ ہر جگہ کچھ مدارس ہو اور وہاں جا کر طلبہ علم حاصل کرے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کی ضرورت کو بھی واضح کیا۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یعنی پہلے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں کہ سب کے سب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جائے، اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت، ایک گروہ نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا۔ تفقہ فی الدین علم سے بھی آگے کی چیز ہے، گہرائی، علم میں بصیرت حاصل کرنا، گہرائی حاصل کرنا۔ حلال ہے تو کیوں حلال ہے، حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اسلام دین حق ہے تو کیوں ہے، اور اسلام کے علاوہ جو تمام ادیان جو باطل ہے تو کیوں باطل ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فہم اور بصیرت، تفقہ فی الدین۔ تو مدارس کے قیام کا اصل مقصد یہ تفقہ فی الدین ہے، دین میں سمجھ بوجھ بصیرت حاصل کرنا۔ اور یہ کافی نہیں ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو بھی وہ اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضی سے ڈرائے اور بچائے۔ تو یہ ایک طرح سے دو ذمہ داریاں اہل مدارس پر عائد ہوتی ہے، پڑھانے والوں پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی۔ یہ ایک تو پہلی ذمہ داری کہ وہ اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے، اور جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وہی تفقہ فی الدین کی اہمیت کو واضح کیا، جہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں دارالعلوم اشاعت القرآن میں ایک طرح سے آپ نے جو تعلیم کے لیے جو داخلہ لیا ہے، تو اللہ کا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، بہتری کا ارادہ ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تفقہ فی الدین کے لیے داخلہ لینا ضروری ہے، کسی ادارے میں پہنچنا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں پہنچے ہیں تو آپ ایک طرح سے اللہ نے آپ کے ساتھ بہتری کا فیصلہ کیا ہے، آپ اللہ کے فیصلے کی قدر کریں۔ لیکن اس کے لیے ہم کو بھی اپنے ارادے کو درست کرنا ہوگا، اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے ارادے کے مطابق ہم کو بھی اپنا ارادہ کرنا ہوگا شعور کے ساتھ۔ تو میں نے جو علم کے ارکان کا تذکرہ کیا تھا شروع میں، تو اب آخر میں ارکان علم کے متعلق کچھ باتیں۔ ارکان علم بنیادی طور سے 7 ہے، علم کے ارکان جو علم کے فریضے میں داخل ہے، اور یہ 7 کا جو عدد ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا بہت پسندیدہ عدد ہے۔ جتنی اہم چیزیں ہیں وہ 7 ہے، آسمان اور زمین بھی 7 ہے، 7 سماوات کا تذکرہ ہے نا، اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کی ہے۔ قرآن مجید میں 7 سمندروں کا بھی تذکرہ، سب تو عبورین ہیں، اور اللہ کی عظمت کے پس منظر میں ہوں کہ اگر دنیا کے تمام درخت کہ اگر کلمے پین بن جائے، قلم بن جائے، اور دنیا کے یہ 7 سمندر اگر وہ سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کے کلمات اور اللہ کے تعریف ختم نہیں ہوگی۔ 7 ہفتے میں دن بھی 7 ہی ہے،
دن بھی 7 ہی ہفتے کے، تو ایسا لگتا ہے کہ پسندیدہ عدد ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 عجوبے بھی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ایک 8ویں عجوبے کا تذکرہ میں نے کیا، میں کرتے رہتا ہوں، ایک 8واں عجوبہ بھی ہے بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی بے بسی کے اظہار کے لیے، توجہ کے لیے، کہ ایک 8واں عجوبہ بھی ہے کہ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے لاچار ترین، کمزور ترین، بے بس ترین اگر کوئی بھارت میں کوئی امت ہے، کوئی قوم ہے، تو وہ یہی امت مسلمہ، جو حکومت ہے، سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے نا بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کا۔ اور یہ 8ویں عجوبے کی حیثیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہی ملک ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال 1000 سال حکومت کی ہے نا، 8 کا آدھا ہو جاتا نا وہ بھی، کہ جہاں پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن وہ 8واں عجوبہ بنی ہوئی ہے کہ کہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ اوقاف کے تعلق سے پورے ملک میں جو بحث چل رہی ہے، تو دراصل اس کے پیچھے بھی امت مسلمہ کی سیاسی بے بسی ہے، لاچاری ہے، کہ قانون تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن قانون پر عمل کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک عملے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ عملہ مسلمانوں کے پاس ہے کہاں؟ پولیس اور فوج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے نا، مسلمانوں کے پاس عدالت ہے کیا؟ ہم باطل کی عدالت پر بھروسہ کر کے اور باطل کی پولیس اور فوج پر بھروسہ کر کے چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی حفاظت ہو جائے اور ہماری اوقاف کی حفاظت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی حفاظت کے لیے اپنی خود پولیس فورس تیار کرنی پڑتی ہے، اور ابھی وہ ذہن اور دماغوں میں نہیں ہے۔ تو ارکان علم 7 ہے بنیادی طور سے۔ سب سے پہلا رکن، اور یہ تمام عبادات میں بھی ہے، جس طرح سے نماز کے بھی 7 ارکان ہیں اندرونی، تو علم کے بھی 7 ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو اگرچہ ابھی تک آپ کی نیت نہ ہو، آپ کے والدین کے کہنے پر آپ یہاں آ گئے ہو، رشتہ داروں کے کہنے پر آ گئے، کافی نہیں ہے، آپ کو الگ سے خود نیت کرنی ہوگی۔ اور جس چیز کی نیت پکی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، تو مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ کی نیت اگر علم حاصل کرنے کی ہے، آپ کو اس عمل سے کوئی روکے گا تو آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نیت آپ کی سچی اور پکی ہے۔ نیت میں کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے، میں روزے کی مثال کے ذریعے، روزے کی نیت کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک 10 سال کے بچے نے روزے کی نیت سے سحری کی، تو روزانہ اس کا ناشتہ کرنے کا معمول تھا، دوپہر میں کھانے کا معمول تھا، تب ناشتے کا وقت آ گیا تو پھر بھوک اس کو لگنا چاہیے تھا نا، یا بھوک لگ گئی تو پھر کھانا کھانا چاہیے تھا اس کو، لیکن نیت اس نے کر لیا کہ مغرب تک، غروب آفتاب تک مجھ کو پانی پینا نہیں ہے، مجھ کو کھانا کھانا نہیں ہے۔ تو ماں باپ اگر اس کو پانی پیش کریں گے تو پی لینا چاہیے نا، ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کی بات مان لینا چاہیے۔ نہیں مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا؟ اس کی نیت ہے، مغرب کے وقت پانی پینے کی نیت ہے، افطار کے وقت پانی پینے کی نیت ہے، عصر کے وقت اگرچہ پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، ماں باپ بھی اگر کھانا پیش کرے تو ماں باپ کی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی نیت نے اس کو مجبور کیا، نیت نے اس میں طاقت اور قوت پیدا کر دیا۔ تو نیت جب ہو جاتی ہے تو وہ عمل مشکل بھی ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ بھوکا رہنا مشکل ہے نا، پیاسا رہنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے لیے بھوکا رہنا آسان ہو گیا، پیاسا رہنا آسان ہو گیا۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحبتوں سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، اگر غلط صحبتوں کا اتنا ہی اگر اثر پڑتا جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کوئی بھی روزے دار اپنے روزے کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ جس گھر میں روزے دار ہے اس گھر میں بغیر روزے کے افراد بھی ہے۔
جس گلی سے وہ گزر رہا ہے اس گلی سے وہ بہت سارے لوگوں کو پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے اندر پانی پینے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ کھانا کھانے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو غلط صحبتوں سے وہ بگڑتے ہیں جو بگڑنا چاہتے ہیں، غلط ماحول سے وہ بگڑتے ہیں جو بگڑنا چاہتے ہیں۔ غلط ماحول میں رہ کر بھی اگر کوئی نہیں بگڑنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو نہیں بگاڑ سکتی۔ غلط صحبتوں میں رہ کر وہ اچھا رہ سکتا ہے، وہ اچھا بن سکتا ہے، صرف شرط یہ کہ اس کی نیت ہو کہ مجھ کو بگڑنا نہیں ہے، مجھ کو صحیح رہنا ہے، صحیح بن کر رہنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے علم کا وہ ہے نیت۔ تمام عبادات کا بھی یہ پہلا رکن ہے۔ حج بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا، روزہ بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو علم کیسے قبول ہوگا؟ اور علم میں کیسے جان اور مختلف ہے؟ آج جو مدارس کی جو خامیاں ہیں یا علماء کرام اپنا جو کردار ادا نہیں کر رہے، میرا اپنا احساس یہ کہ نیت ہی انہوں نے شروع میں نہیں کی، بغیر نیت کے مدرسے میں آ گئے اور بغیر نیت کے فارغ بھی ہو گئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسرا جو رکن ہے علم کا وہ ہے سننا۔ میں نے لکھ بھی لیا تھا تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، سننا ضروری ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیت کی تھی پہلے۔ زمانے کا جو بگاڑ تھا، جیسے جیسے آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو رہی تھی تو آپ فکر مند تھے، دل کے اندر قڑن تھی کہ یہ زمانے کا بگاڑ کیسے دور ہو، اور اسی کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے، تفکر تدبر کے لیے، سوچنے کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ علم بغیر کتاب کے کیسے حاصل ہو؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ علم کے لیے کتاب شرط ہے، اور خاص طور سے ہدایت کے لیے اس کے لیے مولوی شرط ہے۔ کوئی مولوی بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں۔ تو ذاتی غور و فکر سے انسان ایک حد تک تو برائی کا احساس کر سکتا ہے، لیکن صحیح راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب ضروری ہے، اس کے لیے معلم ضروری ہے۔ تو پھر غار حرا سے پھر وہ سننے کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا گیا نا۔ تو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے سننا، سننے کی طلب اور جستجو اپنے اندر پیدا کرے۔ اساتذہ جو کچھ سناتے ہیں وہ بھی ایک علم کا ہی ایک رکن ہے، بغیر سننے کے علم حاصل نہیں ہوتا نا۔ اور زیادہ تر صحابہ کرام جو ایمان میں داخل ہوئے سن کر ہی داخل ہوئے۔ وہ جو سنی مسلمان کہتے ہیں اس کا ایک الگ مفہوم ہے، اس طرف اشارہ نہیں، سنت سے وہ سنی، لوگ کہتے ہیں سن کر جو داخل ہے وہ سنی، وہ غلط مفہوم ہے۔ وہ سنت کا لفظ تو سنتے کہ نہیں، سنت یعنی طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو کہتے ہیں سنی مسلمان، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو سنی کہتے ہیں۔ یہ سننا اس سے مراد نہیں ہو، سنت یعنی طریقہ، ضابطہ، اصول۔ تو سننا یہ دوسرا رکن ہے۔ لیکن سننے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بغیر نیت کے سنتے ہیں، سرسری سنتے ہیں، بغیر توجہ کے سنتے ہیں، تو اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، اس سے علم کا رکن پورا نہیں ہوتا۔ یکسوئی کے ساتھ سننا، دھیان توجہ سے سننا، تب یہ علم کا رکن پورا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو رکن ہے پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اگرچہ آپ کو تحریر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن جو کچھ آپ کو سنایا گیا آپ اس کو پڑھتے تھے نا۔ پڑھنا تو ایک تو کتاب میں دیکھ کر پڑھنا، اور اگر کتاب میں نہیں ہے تو زبانی جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سنتے بھی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے بھی تھے اللہ کے کلام قرآن مجید کو، اور آپ اس کو پڑھتے بھی تھے، نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی قرات، دونوں چیزیں یہاں ایک طرح سے یہ داخل ہے تعلیم میں، کہ سننے کا عمل بھی داخل ہے اور پڑھنے کا عمل بھی داخل ہے، کہ آپ کو پڑھتے بھی آنا چاہیے۔ اور تیسرا جو نیت، پہلا رکن سننا، دوسرا رکن پڑھنا، تیسرا رکن، چوتھا رکن سمجھنا۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے
کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا، اس سے علم کا رکن پورا نہیں ہوتا۔ آج علم کا جو فائدہ نہیں ہے، خاص طور سے حفاظ اکرام کو قرآن سے جو فائدہ نہیں مل رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت پوری نہیں کر رہے، سمجھنے کا رکن وہ ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے قرآن سے ان کو جو نصیحت حاصل ہونا چاہیے، قرآن سے جو فائدہ ہونا چاہیے، وہ فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پانچواں جو رکن ہے وہ ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ یہ بھی اس لیے کہ بہت ساری باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی نا، تو صحابہ کرام بھی سوال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پر ابھارا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ لیکن ایک خاص آیت، اور بہت سارے دارالافتاء کے شروع میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ذکر والوں سے، ذکر یعنی اہل علم، جو گہرا اور پختہ جو علم رکھتے تھے اللہ کے کتابوں کا، تو ان کو اہل ذکر کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو۔ اگر تم جانتے نہیں تو پوچھنا، سوال کرنا، یہ بھی علم کا ایک اہم رکن ہے۔ تو استاد نے آپ کو سنا دیا، پڑھا دیا، لیکن آپ بات سمجھے نہیں ہیں تو آپ خاموش نہ بیٹھے، آپ ایسے کلاس سے نہ نکل جائے۔ پوچھنا ضروری ہے، وہ رکن ہے علم کا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا تو وہ علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا پورے طور سے۔ اور ویسے بھی بغیر کوئی سامنے اپنے طور سے بھی سوال قائم کر کے کائنات پر غور و فکر کرنا، سوال قائم کرنا چیزوں سے متعلق، سوال ایک طرح سے علم کی کنجی ہے۔ بہت سارا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سوال قائم کر کے، اور اس کا جواب، بہت سارے جوابات غور و فکر سے مل جاتے ہیں، اور کچھ جوابات پھر اہل علموں کے ذریعے سے مل جاتے ہیں۔ لیکن سوال ایک طرح سے علم کی طلب کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، اور بھی چیزوں سے متعلق۔ تو یہ پانچواں جو رکن ہے وہ ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ اس کی اہمیت اور ضرورت بھی آپ پر واضح ہونی چاہیے۔ اور چھٹا جو رکن ہے وہ ہے عمل کرنا۔ جو کچھ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، معلوم کر لیا، اب لازمی تقاضا ہے کہ اس پر عمل ہو۔ جھوٹ غلط چیز ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ شرک بری چیز ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہو گیا۔ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، سچ بولنا ضروری ہو گیا، استاد کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ بغیر استاد کے ادب کے آپ کو علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ استاد کی نافرمانی گناہ کی چیز ہے، آپ کے لیے بچنا ضروری ہو گیا۔ چگلی غیبت گناہ کا کام ہے، چگلی سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا ضروری ہے۔ تو علم میں دو چیزیں ہوتی ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی تو نہیں، بچنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں کرنے کی ہیں تو کرنا ضروری ہے۔ اور آخری جو رکن ہے وہ ہے دعوت دینا، دعوت دین کا فریضہ، تعلیم دینا۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اپنی ذات تک ہم اس کو نہ رکھیں، دوسروں تک اس کو پہنچائے، اور اس کے لیے کوئی باہر نکلنا ضروری ہے۔ یہاں یہ ذمہ داری آپ آپس میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بڑے طلبہ چھوٹے طلبہ کو نصیحت کر کے، اچھی باتیں بتا کر یہ دعوت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں رہیں گی تو پھر یہاں رہ کر ہم علم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کی شرائط اور علم کے ارکان کی اہمیت کو سمجھنے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔